دیکھا، اس لیے اختلاف منع ہے، یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ ہم فتنہ کریں، وہابی کس کو کہیں، شیعہ کہیں، بریلوی کہیں، یہ فتنے، والفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ ہے۔ آقا جی نے کہا خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، ان کو ایسی باتوں اختلاف میں ڈالے۔ اللہ مشکک من شک علی امتی، اے اللہ تو اس پر مصیبت مشقت ڈال، اس کو آزمائش میں ڈال، مصیبت میں ڈال، جو میری امت کو مصیبت میں ڈالے۔ ایسی اختلاف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو اختلاف میں چیز آ جائے اس کو چھوڑ دو۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ہمارے تمہارے دل جڑیں گے نہیں، اختلاف سے ہمارے تمہارے دل میں فرق پڑے گا۔ یہ کٹر بریلوی، کٹر دیوبندی، کٹر فلانا، ہاں جی، یہ چیزیں نہیں اچھی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینی چاہیے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اس کا صرف اتنا لب لباب ہے کہ جس سے سبق لیا دیوبند کا تھا تو دیوبندی کہا کہ دیوبند کا تھا، لیکن قرآن حدیث وہی جو ہماری سب کی ہے۔ دیوبند کا کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، بریلوی کا کوئی علیحدہ نہیں ہے، شیعہ کا کوئی علیحدہ نہیں ہے، لیکن جو مصیبتیں بیچ میں آئی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ بریلوی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، ہمارا قرآن ہے کہ ہماری حدیث ایک ہے۔ ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات پر یقین ہونا چاہیے، ان سے ہٹ کر دور نہیں رہنا چاہیے، ان سے ہٹ کر جو اختلافات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ واللہ عالم، جو نبی کریم کی زبان سے نکل جائے اس کو سب کو ماننا چاہیے۔ میرا کیا مطلب ہے، پہلوی قسطوں میں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا تمہارا حضرت محمد مصطفیٰ تک اتفاق ہونا چاہیے جو ان کی زبان سے نکلے، اس کے بعد جو اختلاف کی چیزیں نکلیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے اس سے ہمارا تمہارا ایمان کا نقصان ہوگا، اللہ کی محبت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اسی محبت کا نام ایمان ہے، سرکار نے اس کی تشریح کی ہے، الا لا ایمان اللہ، الا لا ایمان لہ، الا لمن لا محبت لہ، اس میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو، تو محبت بذات خود یہی ایمان محبت ہے۔ تو آقا جی نے کیا، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے۔ کہا ایمان والے بھی تم نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو۔ اب محبت اختلاف کو چھوڑ کے ہوگی یا اختلاف کی باتیں پھیلا کے ہوگی؟ اگر اختلاف کی باتیں پھیلائیں تم نے خدا کو بھی ناراض کیا، نبی کو بھی ناراض کیا، اور تم اپنا ایمان کمزور کر دو گے یا گوا دو گے۔ اس لیے تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کے خلاف کیا، تمہاری بھائی سے محبت نہیں ہے۔ یہ مسجد تمہارے پاس ہے، کیوں بولتے ہو دیوبندی بریلی مسجد وہاں پڑھوں گا؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اکثر بہت کم عالم ہوں گے جن کو خدا نے یہ توفیق دی، اکثر یہ فتنے پھیلاتے عالم، نفرت پھیلاتے، اور وہ چیزوں کو فرض کرتے ہیں جو قرآن حدیث میں فرض نہیں ہے۔ ہم قرآن حدیث تک چلتے ہیں، باقی واللہ عالم، نہ دیوبندی کو برا کہتے ہیں، نہ بریلی کو برا کہتے ہیں، نہ قوالی والے کو برا کہتے ہیں، بڑے قوالیاں کریں، لیکن ہم خود نہیں کرتے۔ اس لیے آقا جی نے قوالی نہیں کی ہے، قوالی سنت رسول نہیں ہے، سنت رسول ہے، سنت رسول نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آقا نے نہیں کی، آقا کے بعد گنجائش ہے، صحابہ نے نہیں کی، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیزیں آقا نے کی وہ ٹھیک ہیں، آقا کے بعد آقا نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما علیہ و اصحابی، اصحاب نے کیا اتفاق ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اصحاب کا اتفاق کسی مسئلے پر نہیں ہے اس میں بھی نہیں پڑھنا ہے، سنتے نہیں؟ کیونکہ آقا جتنا آسان دین لے کے ہیں، لیلھا کنہارھا، اس میں دن ہے روشنی ہے، رات نہیں ہے، یعنی کوئی الجھن نہیں ہے۔ جب آقا جی کہتے ہیں آسان دین لے کے آئے ہوں، پھر مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل تبھی ہوا تم نے نبی کریم کی محبت کے نبی کریم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، اختلاف میں چلے گئے، اختلاف سے منع کیا، کہا انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ بحث میں پڑھنا، زیادہ سوالات کرنے، یہ چیزیں ہلاک کرتی ہیں۔ اور علم پر عبور انبیاء کو نہیں تھا تو دوسروں کو ہو سکتا ہے؟ تو جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، باقی چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم کوئی نیا دین نہیں لائے، نیا سلسلہ نہیں لائے، نیا قرآن نہیں لائے، نئی حدیث نہیں لائے، کوئی نیا معاملہ نہیں، وہی معاملہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن ہم نے جس استاد سے سیکھا ہے اس کی نسبت سے کہتے ہیں ادریسی،
اس نے اس سے سیکھا ہے تو کہے گا بریلوی دیوبندی. نسبت کا آتا ہے کہ جس نے سیکھا اس کے نام کی نسبت سے. باقی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کا علیحدہ تھا، اس کا علیحدہ تھا، اس کی حدیث نہیں. حدیث قرآن ایک ہی رہے گا. اس لیے جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے یہ رحمتیں ہم پہ نہیں آئیں گی. ہم لوگ جو سکھاتے ہیں ہم بھی وہی سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو. دوسرے کیا ہم کوئی اور لا الہ الا اللہ سکھا رہے ہیں. ہم وہی قرآن کہتے پڑھے، کوئی اور قرآن سکھا رہے ہیں، کوئی اور وہی چیزیں سکھا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کے قریب رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے. ہاں، اختلاف میں نہیں گھسنا ہے. کچھ پرہیزیں ہیں، اس پرہیزیں آپ کریں. وہی آپ پڑھتے تھے، اب یہاں پڑھتے ہیں، آپ کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، آپ قائل ہوتے ہیں، خط لکھتے ہیں ہم کو یہ فائدہ ہو یہ فائدہ ہو. یہ اسی لیے ہوا جو پرہیزیں تھیں آپ وہ ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ وظیفے یہاں سے لے کے جاتے ہیں، دوسری چیزیں لے کے جاتے ہیں، تعلیمات لے کے جاتے ہیں، ساتھ یہ پرہیزیں ضروری ہیں. اس لیے باتیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کو پورا فائدہ پہنچے. جب پورا فائدہ پہنچے گا پھر آپ حیران ہوں گے. جس بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے میں بہت فائدہ ہوا، ضرور چیز میں بہت فائدہ ہوا، اور ایسی باتیں بتائیں جو بتانے کی نہیں، کہ سب کی عقل میں نہیں آئے گا اور بتانی بھی نہیں چاہیے. ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم کو یہ بات پتہ چلی ہے یا تم نے ایسے دیکھا ہے یا ایسے تمہارے پاس معاملہ ہوا ہے. تو آقا جی کہتے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی سمجھ میں آ جائے، سمجھ سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر آتا ہوں جہاں میں تھا. کدھر تھا بھائی؟ کہاں بول رہا تھا؟ وہ اپنی تصریح پر. ہاں وہ عالم کی بات. تو آقا جی نے کہا میں نے اس کو بد دعا نہیں دی، میں رحمت للعالمین. اس کے دل میں خود میری عظمت کا معاملہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی شکل ہے. اس کے بعد وہ ڈر گیا کسی عالم کے بارے میں. کہا کہ عمل کرو جتنا ہے. مطلب ہے کہ طریقت میں اگر یقین بنایا جاتا ہے باتوں سے نہیں بنے گا. کچھ تمہارے ساتھ وہ فضا بنے. کن کی فضا؟ نام پاک ان کا ہے عہد مجتبیٰ، ہیں وہ مقبول جناب کبریا. اگر وہ فضا آپ کے ان کے درمیان کچھ بنے گی، اس کی لاکھوں صورتیں ہیں، کسی صورت میں بن جائے آپ کی شکوک یہ ایسے سب رفع ہو جائیں گے. تو یہاں سوال نہ کوئی کرے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے، فلانے نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے، فلانے. جو نہ سمجھ جائے واللہ عالم. تمہارے لیے یہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اطاعت، حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت. اور علماء وارث انبیاء ہیں، لیکن اس میں پرہیزیں ہیں، اس میں پابندیاں ہیں. وہاں اندھا دھند نہیں کرنا ہے علماء کا، وہاں دیکھ سوچ کے چلنا ہے، اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے. جو عالم نے کہہ دیا، پیر نے کہہ دیا وہی کرنا. دیکھنا خدا رسول کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو احتیاط کرنی ہے. آپ کو پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت مسئلہ لمبا ہو جائے گا، کسی صحابی کو کسی چھوٹی ٹکڑی فوج کی بھیجی، کہا یہ تمہارا امیر ہے، اس کی بات ماننی میری بات ماننی ہے، اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. وہ لے کے چل پڑے. رستے میں اس نے کہا ان کو جو ساتھ تھے، کہا میں تمہارا امیر ہوں؟ نہیں. کہا آپ ہمارے امیر ہیں. کہا حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ کی بات ماننی خدا رسول کی بات ماننی، آپ کی نافرمانی خدا رسول کی نافرمانی. تو کہا پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، ان کو آگ لگاؤ، اس میں کودو. دیکھا انہوں نے لکڑی اکٹھی کی اور کودنے کا انتظام. پھر دو فرقے ہو گئے. آدھوں نے کہا ہم تو کودیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کی تابع داری ہماری تابع داری، ان کی نافرمانی ہماری. آدھوں نے کہا ہم نہیں کودیں گے، ہم نبی کریم کے ساتھ اس لیے کہ خدا کی غضب سے بچیں، آگ سے بچیں. نبی کریم ہم کو کوئی آگ میں ڈالیں گے؟ دیکھا، سوچا انہوں نے. تو آدھوں نے نہیں کودا، اور جنہوں نے کہا ہم کودیں گے ان کو کہا تم کودو گے ہم تم کو بھی کودنے نہیں دیں گے، تمہارے سے جھگڑیں گے، ماریں گے. ان کو بھی کودنے نہیں دیا. جب نبی کریم کے پاس آئے، نبی کریم کا اگر تم کود جاتے آگ میں قیامت تک ہی رہتے نہ نکلتے. دیکھا، ایسی اندھی طاعت نہیں کرنی، نہ کسی عالم کی نہ کسی پیر کی. اندھی طاعت اللہ کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی.
سوچنا ہی نہیں ہے، لکیر کے فقیر. کوئی اور کہے تو سوچنا ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے یا موافق ہے یا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر چلنا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں. بہرحال سب کا حل لب لباب یہ ہے طریقت کے کمالات میں سے. آپ نے اگر وظیفے نہیں چھوڑے نا، آپ کو یہ سارا کچھ میں نہ بھی سکھاؤں، خدا کی قسم خود آپ کو آئے گا، آپ خود چلیں گے. اتنا بیان، اتنا سر درد کی ضرورت نہیں ہے. ان وظیفوں میں کمالات ہیں، اس میں اثرات ہیں، اس میں راز ہیں. یہ آپ کو خود آٹومیٹک چلائیں گے، غلط کام سے خود روکیں گے، اچھے کام میں چلائیں گے. صحیح بات جو ہوگی آپ کا دل قبول کرے گا، غلط بات ہوگی قبول نہیں کرے گا. یہ خود اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی، آپ کے ایک قوت پیدا ہو جائے گی. اب اس کو تم ہی مثال دو، تم ہی ایسی باتیں جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا ہوں. تمہارے اندر ایک کمپیوٹر ہو جائے گا. ہاں، یہ تو میں خواہ مخواہ اپنے سر کو سر درد لیا، تمہارا بھی سر درد کر دوں گا. بس آپ وظیفے نہ چھوڑیں اور اس میں اضافہ کرتے رہیں، اور اختلاف سے سخت پرہیز کریں. یہ اختلاف ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور ہر کسی سے محبت کریں، بلکہ آپس میں چھوڑو، دیوبندی کافر سے بھی محبت کریں، اس نظریے سے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، تمہارے اخلاق دیکھیں. آقا جی نے کافروں سے اخلاق کیا. یہ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. یہودی سخت دشمن ہے، قرآن نے اس کے متعلق آیتیں ہیں کہ کتنی سخت دشمن ہیں اور کتنے نجس ہیں اور کتنا غضب ہے خدا کا. اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس سے گزرے دو یہودی، تو آپ کا اخلاق اور کشش ایسی نہ ہوتی تو یہ بات نہ کہتے. انہوں نے آقا جی سے تمنا کی کہ اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، آپ کے پیر چومنا چاہتے ہیں. ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے. آقا جی نے اجازت دے دی یہودیوں کو. انہوں نے فقبل یدا ورجلا رسول، انہوں نے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا، آپ کے قدم مبارک کو بھی چوما. آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ تم پلیت ہو، نجس ہو. وسعت، خوش اخلاقی، کشادہ سینہ، کشادہ بس. ان کے خلق کا انت نہ پایا، پنجابی میں کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ چوم گئے. یہ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یہ مسلمان ہیں، ان میں ایمان رہے گا. اتنا بغض اور کینہ آپ میں. تو اللہ تعالیٰ کرم اختلاف کی چیزوں میں چھوڑ دیں. جیسے آقا جی چاہتے ہیں اللہ کرم ایسے ہی ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اب ایک آدھ نئے سن لیں، پھر مجھے جذبہ آئے گا، پھر کچھ کہوں گا. جذبہ کم ہو گیا. چلیں